الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ فرمایا میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیجئے یعنی نیک کاموں کی تلقین کیجئے اور جاہلوں سے دور رہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ۔ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ فرمایا حقیقت میں جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی لے تو فوراً چوکس ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ فرما رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی الٹی روش میں کھینچ لیتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، ظاہری بات ہے انسان کو غصہ تو آتا ہے۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیفیں دیتے تھے۔ ایک وہ وقت تھا غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، حتیٰ کہ پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا، سر کے ٹکڑے کیے گئے، انگلیوں کے ٹکڑے کیے گئے، جسم کے کافی سارے ٹکڑے کیے گئے۔ ایک ان کو شہید کیا اور دوسرا پھر ٹکڑے کیے،
خود اندازہ لگاؤ کتنا غصہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آیا، غصے میں آ کر کہنے لگے کہ میں ان کے 70 آدمیوں کے ایسے ٹکڑے کروں گا جس طرح انہوں نے میرے چاچے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا میرے محبوب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو یہ ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے آپ کا مزاج کیسا بنایا ہے؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے۔ باقی رہی ان لوگوں کی بات، ان لوگوں نے یہ جو کیا ہے یا جو آپ کی بات نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، فرمایا میرے محبوب وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا اور اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسے نظر آتا ہے، یعنی کہ بظاہر تو آنکھوں والے نظر آتے ہیں نا، سننے والے نظر آتے ہیں، لیکن درمیان میں پردے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ کی باتوں کا اثر تو ان کو تب ہونا جب یہ باتیں آپ کی سنیں۔ فرمایا آپ کی باتیں یہ سن بھی نہیں سکتے تو آپ کی باتوں کا ان کے اوپر اثر کیسے ہوگا؟ کس لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال کیا دی ہے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اللہ پاک نے جس کے کانوں کے ذریعے سے جو بات انہوں نے آپ کی سننی تھی نا، فرمایا اللہ نے وہ مہر ایسی لگا دی ہے وہ سن بھی نہیں سکتے، اور جو بات انہوں نے سوچنی تھی فرمایا اللہ پاک نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، یعنی ایسا پردہ لٹکا دیا ہے دنیا جہاں کی ہر چیز تو ان کو نظر آئے گی، لیکن میرے محبوب جو تمہاری شان ہے، جو تمہاری عظمت ہے، جو تمہارے چہرے پر رونقیں ہیں، فرمایا وہ ان کو نظر نہیں آئیں گی۔ جب نظر نہیں آئیں گی ان کو وہ شعور بھی نہیں ہے، جب وہ شعور نہیں رہے گا تو میرے محبوب آپ کی عظمت کیسے سمجھیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے انسان کا دل سفید کپڑے کی طرح ہے، تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، نہ توبہ کرے پھر گناہ کرے پھر سیاہ دھبا، پھر گناہ کرے پھر سیاہ دھبا، ایک وقت آتا ہے فرمایا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا انہوں نے کفر کر کر کے گناہوں کی اخیر کر لی ہے، فرمایا ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اگر آپ انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور آگے سے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب ان سے نرمی سے بات کرو۔ کیا مطلب؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے، فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو۔
تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر زندگی گزارنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ غصہ تو آتا ہے نا جب انسان ظلم کرتا ہے، چاہے مسلمانوں میں یا کافروں میں، رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، لیکن فرمایا ظاہری بات ہے تمہیں غصہ آتا ہے، غصے کو پی جاؤ گے پھر کیا ہوگا؟ بہت بڑا تمہیں اجر ملے گا، اور جو غصے کی تکلیف ملے گی فرمایا وہ تمہیں ثواب ملے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، ثواب کا یہ حال ہے، یہ حالت، یہ کیفیت ہے کہ انسان کی کرتے کے ساتھ دو جیبیں ہیں، اس نے ایک جیب کے اندر پیسے ڈالے ہیں، کچھ دیر کے بعد بھول گیا، وہ دوسری جیب میں تلاش کرنے لگا اور اسے پریشانی ہوئی، ہائے میری اس جیب میں پیسے تھے کدھر چلے گئے؟ جتنی دیر وہ پریشان ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور میں اتنی دیر وہ پریشان جتنی دیر رہے گا اتنی دیر اس کے گناہ دھلتے رہیں گے، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کچھ دیر کے بعد اچانک اس کو خیال آیا، اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، اوہ پیسے تو میرے ادھر تھے۔ فرمایا لیکن جتنی دیر پریشان رہا اتنی دیر اس کو نیکیاں ملتی رہی، گناہ دھلتے رہے۔ محترم ساتھیوں، خود اندازہ لگاؤ، اپنے پیسے مل بھی گئے لیکن پھر بھی جتنی دیر پریشان رہا نیکیاں ملتی رہی، گناہ دھلتے رہے۔ لیکن جو لوگ پریشان کرتے ہیں رشتہ داروں میں، غیر رشتہ داروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں، تو جتنی دیر وہ پریشان کر رہا ہے غصہ تو آتا ہے نا۔ انسان اگر صبر کرے نیکیاں ملتی ہیں، گناہ دھلتے ہیں۔ یہ گناہ اس کے دھلتے ہیں جس کے گناہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سبق مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دین کے نمونہ ہیں، ایک پریکٹیکل ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھو، جیسے تم مجھے دیکھو، ایسے نماز۔ کیا مطلب؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پریکٹیکل ہے، ایسے وضو کرو جیسے تم مجھے دیکھو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔